سوچیں ذرا، کوئی 3 صدیوں تک سوتا رہے اور جب آنکھ کھلے تو دنیا ہی بدل چکی ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز قدیم داستان میں گہرائی تک جائیں گے جو تہذیبوں اور عقیدوں کو آپس میں جوڑتی ہے، یعنی 7 سونے والوں کا غار۔ 309 جی ہاں، 309 یہ کوئی عام سا عدد نہیں ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو یہ وہ قمری سال ہیں جو کچھ نوجوانوں نے ایک غار میں سو کر گزار دیے۔ یہ صرف ایک لمبی نیند نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا معجزہ تھا جس نے جیسے وقت کو ہی تھام لیا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا کچھ لوگ سو سکتے ہیں اور 3 صدیاں بعد جاگ سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو آج بھی اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ یہ ہمیں ایمان، وقت اور معجزے کے تعلق پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو چلیں اس قدیم داستان کو ذرا ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ قصہ شروع ہوتا ہے تقریباً 250 عیسوی میں۔ یہ رومی شہنشاہ ڈیسیس کا دور تھا، ایک ایسا وقت جب عیسائیوں پر مذہبی ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ اسی ماحول میں چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ یہ طاقتور کہانی دنیا کے 2 بڑے مذاہب یعنی عیسائیت اور اسلام دونوں میں ملتی ہے۔ عیسائی روایات میں انہیں ایفیسس کے سونے والے کہتے ہیں، جبکہ اسلامی ذرائع میں انہیں اصحاب الکہف یعنی غار والے ساتھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نام بھلے ہی الگ ہوں، لیکن کہانی کا جوہر، اس کی روح، وہ بالکل ایک ہی ہے۔ اچھا، اب اس داستان کو صرف کہانیوں کی دنیا سے نکال کر ذرا حقیقت کی زمین پر لاتے ہیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب الرجیب نام کا ایک گاؤں ہے۔ وہاں ایک غار ہے اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ تاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہانی صدیوں تک کیسے زندہ رہی۔ دیکھیں، واقعہ ہوا تقریباً 250 عیسوی میں، اور پھر تقریباً 1700 سال بعد 1951 میں اس جگہ کو دوبارہ دریافت کیا گیا۔ اس کے بعد ہی اس پر باقاعدہ کھدائی اور تحقیق کا کام شروع ہوا۔ یہ غار تو جیسے تاریخ کے مختلف ادوار کا ایک سنگم بن گیا ہے۔ تو آخر وہ کیا ثبوت ہیں، کون سے سراغ ہیں جن کی بنا پر اس غار کو اصل مقام مانا جاتا ہے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ماہرین آثار قدیمہ کو اس کھدائی کے دوران غار کے اندر سے آخر ملا کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام غار نہیں ہے، اس کے اندر تو تاریخ کی کئی تہیں ایک دوسرے پر بچھی ہوئی ہیں۔ ہر تہ ایک الگ دور اور الگ مذہب کی کہانی سناتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت نے اپنے گہرے نشانات چھوڑے ہیں۔ اور جو کچھ یہاں سے ملا وہ کسی پہیلی کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ ذرا غور کریں، 7 تابوت جو سونے والوں کی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غار کے منہ کے پاس سے ایک کتے کی کھوپڑی جو اسلامی روایت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ ایک کتا ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور شاید سب سے اہم بات، ایک ہی جگہ پر پہلے ایک بازنطینی چرچ کے آثار اور پھر اس کے اوپر ایک مسجد کے باقیات محراب کے ساتھ۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ مقام صدیوں تک عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مقدس رہا ہے۔ تو کیا یہ تہ در تہ تاریخ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ یہی وہ اصلی غار ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ثبوت ہیں تو بہت مضبوط، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا یہ حتمی ہے؟ تاریخ دانوں اور ماہرین کے درمیان یہ بحث آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب ذرا اس مقام کا تعلق اسلام کی مقدس ترین کتاب قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ تعلق ہے جو اس جگہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتنا خاص، اتنا اہم بنا دیتا ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ سیدھی قرآن کی سورۃ الکہف سے ہے، وہی سورت جو انہی نوجوانوں کے نام پر ہے۔ یہ الفاظ ان کے ایمان کی گہرائی بتاتے ہیں کہ کیسے ایک مشکل وقت میں انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے رحمت اور رہنمائی مانگی۔ اصل میں یہی اس پورے واقعے کی روحانی بنیاد ہے۔ اس جگہ کا عربی نام ہے کہف الرقیم۔ اب قرآن پاک میں الرقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قریبی جو گاؤں ہے نا، اس کا آج کا نام ہے الرجیب، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ الرجیب دراصل الرقیم کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہ جو زبان کا تعلق ہے یہ اس دعوے کو اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آئیے اس معاملے کو تھوڑا سا اور پیچیدہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اردن کا یہ مقام اس داستان سے جڑنے کا دعویٰ کرنے والا اکلوتا مقام نہیں ہے۔ جی،
اردن کا یہ غار اکیلا نہیں ہے۔ ترکی کے مشہور شہر ایفیسس اور ترسوس میں بھی ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے، اور تو اور تیونس اور یہاں تک کہ چین میں بھی ایسے مقامات کے دعوے ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس بحث سے ایک لمحے کے لیے ہٹتے ہیں کہ اصل غار کہاں ہے۔ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی مقبولیت کا اصل راز کیا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے، یہ کہانی ایمان کی مضبوطی کی ایک زبردست علامت ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا پر بھروسہ قائم رہے۔ یہ خدائی حفاظت کا ایک ثبوت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کی ایک ایسی طاقتور مثال ہے جو عیسائیت اور اسلام دونوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ کیا اس کہانی کی اصل طاقت پتھر اور مٹی کے ثبوتوں میں چھپی ہے، یا پھر اس کے لازوال روحانی پیغام میں؟ شاید اصل غار وہ نہیں جسے نقشوں پر ڈھونڈا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آثار قدیمہ سے بہت آگے عقیدے کی دنیا میں لے جاتا ہے۔